بچہ حافظ ہوا کہ قاری ہوا؟ قاری ہوا ہے، مدرسہ رضویہ قادریہ، ہے نا، مدرسہ رضویہ قادریہ سے۔ بچے کا نام کیا ہے؟ یہ ہے عمران۔ ابا سے بولیے نظر سبحان اللہ۔ ایک بزرگ ہیں، انہیں نبی کہیے کہ ولی کہیے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کہیے، مگر عرفی زبان میں انہیں خضر کہا گیا ہے، ان کا بھی نام ہے عمران۔ اب تو بولیے نا سبحان اللہ۔ بہت اچھی گفتگو ہوگی، میں کوشش کروں گا۔ یہ بچہ عمران ہے، اور اس نے قرات کیا ہے، قرات کی دستار ہوئی ہے۔ ایک ابا کہاں ہے؟ والد صاحب کی بلا کدھر ہے؟ اچھا آپ ہیں، ماشاء اللہ۔ اور آپ کو قرآن کا یہ فضل کہیے، کمال کہیے کہ نام تو عرفان ہے، مگر عہد و پیمان کے ساتھ آپ کو یہ سعادت عرفان ملی ہے کہ آپ نے اپنے چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجانے کا وعدہ کیا ہے۔ ایسا بولیے نا، ہے ایسا؟ اگر ہے ایسا تو نہ میں، نہ یہ حضرات، نہ مجمع کا بچہ بوڑھا جوان کوئی قبولیت کی سند دے ہی نہیں سکتا، مگر جو آپ نے عہد کیا ہے کہ میں اپنے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجاؤں گا، یہی اس بزم کی مقبولیت کی سند بن گئی۔ یہی ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ چلیے ماشاء اللہ، آتے رہیے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بچہ قاری قرآن بنا ہے۔ قرآن کو خوبصورت پڑھنا، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، احسان شاکر صاحب، پیغمبری میں ایک پیغمبر گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام اکثر زبور شریف کو لے کر صحرائی علاقہ یا دریائی علاقہ میں جاتے، عالم تنہائی اختیار کرتے، وہ سوز و گداس و درد دل اس طرح اس میں مزمر ہو کر زبور شریف کی تلاوت کرتے کہ اگر دریا کے کنارے بیٹھ کر کے پڑھتے تو دریا کی مچھلیاں کنارے آ کے منہ کھول کے سبحان اللہ بولتی۔ اگر وہ جنگلوں میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے، پرندے پرواز کرنا اور چھوڑ دیتے، زمین پہ اتر آتے اور داؤد کے ارد گرد گھوم گھوم کر کے ان کی نغمائے زبوری کو سماعت کر کے اپنے ہونٹوں کو کھولتے، چونچ سے بولتے سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے رونے والے تھے، پیغمبری میں آپ کی ذات مشہور تھی، اللہ کی خشیت میں سب سے زیادہ رونے والا کوئی اگر پیغمبر ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اگر قرآن، اگر زبور پڑھیں دریا کے کنارے تو مچھلیاں کنارے آ جائیں اور آ کر کے سبحان اللہ کی صدا بلند کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اگر جنگل میں زبور شریف کی تلاوت کریں، پرندے پرواز کرنا بند کر دیں، حضرت داؤد کے ارد گرد آ کر کے منڈلانے لگے، آپ کی آواز زبور سن کر کے وہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرنے لگے، میں سلام کرتا ہوں زبور تجھے۔ علامہ تابش قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام کتابوں کی عظمت و تقدس رفعت کو سلام، لیکن جب بات قرآن کی آتی ہے، اگر زبور پہ سمندر کی مچھلیاں کنارے آ جائے، درخت کے پرندے زمین پہ آ جائے، تو اب آؤ ذرا قرآن کا کمال دیکھو۔ اسے جب زمین پہ پڑھا جاتا ہے تو پرندے نہیں اترتے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ اس کی ذرا سا آواز اور تیز کرو۔
آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. میں تقریر شروع کروں مشاہد صاحب قبلہ، میں جتنی دیر بولوں گا انشاءاللہ انقلابی انداز میں بولوں گا. اب ذرا سا آؤ دیکھتے ہیں. اے قرآن، اے قرآن، اے قرآن تو کبھی مکے میں آیا؟ اے قرآن تو کبھی مدینے میں آیا؟ اے قرآن کبھی تو خلوت میں آیا؟ اے قرآن کبھی تو جلوت میں آیا؟ اے قرآن کبھی تو حجرہ عائشہ میں آیا؟ اے قرآن کبھی تو حرم کعبہ میں آیا؟ اے قرآن مصطفیٰ جہاں تھے تو وہاں آیا؟ اے قرآن کبھی مصطفیٰ غار حرا میں تو وہاں آیا؟ غار سور میں تھے وہاں آیا؟ جبل حکم پہ گئے مصطفیٰ نادم ہو کر کے ظالموں نے ظلم کیا تو خدا کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے تھے اور تو آ کر کے مسکرا کر کے کہہ رہا تھا اے رب کے حبیب گھبرائیے نہیں، یہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے. آپ کو دیکھیے خدا کیا کہہ رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی پہاڑ پہ اللہ اللہ خدا کی یاد میں محو ہیں. اتنا مصطفیٰ روئے تھے اور آپ کا دل اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ ڈھونڈنے لگے. آقا گئے تو کدھر گئے، مصطفیٰ گئے تو کدھر گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں چل رہا ہے. صحابہ کرام تلاش کرتے کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کی گلیوں میں پریشان حال ہے. ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں نبی کو دیکھا ہے تو نے کہا نہیں، کہا آقا کو دیکھا ہے تو نے کہا نہیں. اللہ اللہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے. آنے کے بعد کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے دیکھا ہے؟ اتنے میں بکری چرانے والا اشارہ کرتا ہے کہ اے ابو بکر ابھی میں نے بھلا پانی سے بڑے درد بھرے آواز میں رونے کی آواز سنی ہے. حضرت ابو بکر دوڑے دوڑے گئے. جیسے ہی ابو بکر گئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر کو تکیہ بنائے ہوئے ہیں، ایک پتھر پہ اپنے دو پائے نبوت کو جمائے ہوئے ہیں. سورج بھی نکلا ہوا ہے، دین کا اجالا پھیلا ہوا ہے. حضرت ابو بکر قریب گئے اور جانے کے بعد ٹھہر گئے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس پہاڑ پہ آسمان کا سورج اتر آیا ہے یا خود یہی سے سورج نکل چکا ہے. ابو بکر فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کے قدم پاک کو جب دیکھا تو اس میں سے وہ شعائیں، وہ نورانیت، وہ چمک پھوٹ رہی تھی کہ آسمان کا چورا چمکنے کی خیرات مانگ رہا تھا. میں قریب آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت پریشان ہے، یہاں آپ اکیلے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو کس نے رلایا ہے؟ میرے آقا سے جیسے ہی صدیق نے کہا تو حضور نے کہا ابو بکر میرے یار، میرے دوست، میرے ساتھی، میرے عزیز، میرے پیارے، میرے دلبر، اب جانے دو جو کچھ ان لوگوں نے کیا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں تو یہاں آ کر کے رب سے یہی دعا کر رہا تھا مولا سب چھوٹے تو چھوٹے قرآن نہ چھوٹے، اس لیے کہ جب بھی میں تنہا ہوتا ہوں رب میرا قرآن کی آیت بھیجتا ہے مجھے سکون حاصل ہو. سب جائے تو جائے، یہ نہ جائے. یہ قرآن ہے. آپ سے قرآن بھی بہت سارے لوگ ہوں گے. قرآن، عظمت قرآن، اللہ اللہ کیا کوئی جانے گا بھائی. حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ
آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر مار کر کے فقیری اختیار کی ہے. اب تو بولو نا بولو نا بولو نا بھائی، سبحان اللہ بولو نا. بادشاہت چھوڑ کر کے فقیری اختیار کی ہے. میں بہت خوبصورت مزاج لے کر کے آیا تھا لیکن بن نہیں پا رہا. حضرت ابراہیم بن ادہم ایک روز، اچھا اس کی وجہ دیکھیے. حضرت ابراہیم بن ادہم جو فقیری اختیار کیا نا، اس زمانے کے ایک بڑے عالم تھے علامہ ابو اللیث. بولیے نا سبحان اللہ. ابو اللیث آپ فرماتے ہیں کہ فقیری پانے میں بھی ایک راز ہے جو ابراہیم بن ادہم کو ملی ہے. آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ابراہیم بن ادہم ایک روز اپنی بادشاہت کے دور میں گھوڑے پہ سوار ہو کر، بڑے روب کے مالک تھے، بڑے شان والے تھے، نکلے. اور نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم ایک مدرسے کے قریب سے گزرے. اب تو بولو نا. ایک مدرسے کے قریب سے گزرے احسان شاکر صاحب، اور جیسے ہی مدرسے کے قریب سے آپ کا گزر ہوا، اپنے گھوڑے کو روک دیا. روکنے کے بعد جہاں کنواں تھا، اسی کنویں پہ لگے ہوئے ایک درخت سے اپنے گھوڑے کو باندھا، مدرسے کی طرف رخ کیا. رخ کرنے کے بعد دیکھا سب سو رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، مگر انہی سونے والوں میں رات کے پچھلے پہر میں ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کر کے باوضو ہو کے قرآن پڑھ رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم زمین پاؤں سے کھسکنے لگی، سر کو سجدے میں رکھ لیا، اور سجدے میں سر کو رکھنے کے بعد کہا مولا آج سمجھ میں آیا کہ یہ زمانے والے ایسے ہی نہیں کھاتے ہیں. رات کے پچھلے پہر میں مدرسے کے بچے جب قرآن سناتے ہیں تو تیرے بندے آنکھ کھول کر کے دانا کھاتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم کانپ گئے، وجود تھرا گیا، ہلنے لگے، سر کو سجدے میں رکھا ہے اور خوب اپنی ذات کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے توبہ کر رہے ہیں. مولا میری توبہ، مولا مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مولا مجھے سلطنت نہیں چاہیے، اے میرے رب میں تجھ سے تیری بارگاہ کی فقیری چاہتا ہوں، اور اس فقیری کے لیے کسی اور کو نہیں پیش کرتا. اس چھوٹے سے بچے کو جو قرآن پڑھ رہا ہے وسیلہ بناتا ہو. مجھے فقیری عطا کر دے، مجھے فقیری عطا کر دے، مجھے اسیری عطا کر دے، مجھے فقیری عطا کر دے. حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں اس چھوٹے سے بچے کو جو قرآن پڑھ رہا تھا میں نے اپنے مولا کے حضور کا پیش کیا، اور رب نے کتنا کرم کیا کہ اسے قبول کیا. میں اپنے گھر کو گیا، جانے کے بعد بادشاہت کے بستر پہ لیٹا. لیٹنے کے بعد اطمینان و سکون کی کروٹیں نہیں لے رہا پا رہا تھا، کروٹیں بدل رہا تھا، رو رہا تھا، ہچکیاں بسی گئی تھی. اتنے میں نود کا ایک جھونکا آیا، غنود کی تاری ہوئی، آنکھیں بند ہو گئی، وجود سو گیا. جیسے ہی وجود سویا قسمت بیدار ہوتی ہے، جیسے ہی قسمت بیدار ہوتی ہے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار یرم، نو بہاری شفاعت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافعی روز جزا، دافع جملہ بلا، جن کی شان یہ ہے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری بلا، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم کو اپنے خواب میں دیدار کراتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم نے خواب میں جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا قدموں میں گر گئے، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ جب اسلام کے چھوٹے سے اس بچے کے قرآن پڑھنے کا یہ کلام ہے کہ خود کو روک نہ سکے تو اب
اب سمجھ میں آیا کربلا میں جو حسین نے قرآن پڑھا ہوگا اس کا کتنا بڑا کمال ہوگا. حضرت ابراہیم بن ادہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست پاک کو لیا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، سینے پہ رکھا، کہا یا رسول اللہ اب امیری نہیں فقیری چاہیے. بولیے نا بولیے نا بولیے نا سبحان اللہ. اب امیری نہیں فقیری چاہیے. اور پھر اللہ نے یہ مراد پوری کی اور حضرت ابراہیم بن ادہم اتنے بڑے فقیر ہوئے، اتنے بڑے فقیر ہوئے کہ شاید تاریخ میں یہ دو ہی شخصیتیں ملتی ہیں، ایک مخدوم کی چوچا ہے اور ایک ابراہیم بن ادہم ہے جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر مار کر کے فقیری اختیار کی ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم کی جب یہ مراد پوری ہو گئی تو آپ نے کہا اب میں یہ عہد کرتا ہوں کہ بلخ سے لے کر کے مکہ شریف تک، حرم کعبہ تک کا میں سفر کروں گا. توجہ چاہوں گا، آپ نے عہد کیا میں سفر کروں گا، اور پھر آپ نے یہ نیت کی کہ جو میرا سفر ہوگا وہ ایسے ہی نہیں ہوگا، ہر 2 قدم پہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کروں گا، ہر 2 قدم پہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کروں گا. آج پیدل جانے والے نام و نمود کی خاطر جو کچھ بھی کہہ لیجئے، مجھے اسے نیت سے کچھ مطلب ہے نہ ارادے سے کچھ مطلب ہے. ہر آدمی اپنی مرضی کا مالک ہے، لیکن اللہ والوں نے کبھی بھی کوئی فعل کیا ہے، کبھی بھی کوئی دین کا کام کیا ہے یا عمل صالح کیا ہے، اس میں کہیں سے ریا کا شائبہ نہیں ہے، کہیں سے لوگوں نے کہے دکھاوا یا مکر کا کہیں سے پکڑ اور شائبہ تک نہیں کیا ہے. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے ہونے دیجئے، اسے مطلب نہیں ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں یہ تاریخ کی دنیا میں پہلا شخص ہے. میں کہتا ہوں پہلا شخص نہیں ہے. ارے تاریخ کی دنیا میں تو ایسے ایسے عاشق بھی گزرے ہیں جو صرف پیدل نہیں گئے ہیں، سر کے بل چل کر کے حرم گئے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم ہر 2 قدم پہ 2 رکعت شکرانہ ادا کرتے جاتے ہیں، ہر 2 قدم پہ 2 رکعت، ہر 2 قدم پہ 2 رکعت، ہر 2 قدم پہ 2 رکعت. اندازہ لگائیے کتنے سال گزر گئے ہوں گے، کتنے سال لگ گئے ہوں گے حضرت ابراہیم بن ادہم کو مشاہد صاحب مکہ پہنچتے ہوئے. لیکن جیسے ہی حضرت ابراہیم بن ادہم مکہ شریف پہنچتے ہیں تو عاشقوں کا امتحان بھی عجیب و غریب انداز میں ہوتا ہے. جیسے ہی حضرت ابراہیم بن ادہم مکہ شریف پہنچے، آپ نے دیکھا حدود حرم میں خود کو پایا، اور جیسے ہی نظر اٹھایا تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ خانہ کعبہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، خانہ کعبہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رونے لگے، سر کو سجدے میں رکھ دیا اور کہا مولا میں آیا تھا کعبے کا طواف کرنے، ہر 2 قدم پہ 2 رکعت شکرانہ ادا کیا تھا، اور یہاں آنے کے بعد میرا دل ٹوٹے جا رہا ہے، میرا دل پھٹے جا رہا ہے. جس کعبے کے لیے آیا تھا وہ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو آواز آئی اے ابراہیم بن ادہم گھبراؤ نہیں، کعبہ بھی ایک بڑھیا کی زیارت کے لیے گیا ہے، وہ اس کا طواف کر لے گا، آئے گا تو اس کا طواف کر لے گا. وہ حضرت ابراہیم بن ادہم ہے. تو قرآن کی عظمت کو کوئی پا نہیں سکتا. قرآن وہ لاریب کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، بے مثل و مثال کتاب ہے. قرآن اللہ کا کلام نبی پہ اترا، نازل ہوا. مفتی داؤد صاحب قبلہ بھی پڑھاتے ہوں گے بچوں کو، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، 25 سال سے زائد ہو گئے. بابو مشاہد رضا بھی کرتے ہوں گے، حضرت لوگ بھی کرتے ہوں گے، ہمارے حافظ عبداللہ مصباحی بھی کرتے ہوں گے. ہر آدمی پڑھاتا ہے. ہم جس قدر آسانی سے پڑھا لیتے ہیں یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا، یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا. قرآن کو ہم جتنا آسانی سے
بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، بچوں کو بتا دیتے ہیں، انہیں یاد کرا دیتے ہیں، دل و دماغ میں بٹھا دیتے ہیں. یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا. لیکن اب یہاں سے ذرا سا ہٹ کے دیکھو، آپ کا اشارہ ہوگا گفتگو ختم ہوئی، تھوڑا سا ہٹ کے دیکھو تو قرآن ہائے ہائے ہائے، وہ لارائب کتاب کہ لانے والا جبرائیل جب لانے کے لیے جائے، اللہ نے اسے احسان شاکر صاحب 600 پر عطا کیے. جبریل فرشتے کو 600 پر عطا کیے، اور ان پروں کی وسعت کا حال یہ ہے کہ کبھی جبریل سے مصطفیٰ نے کہا تھا مدینے میں، اے جبریل اپنے اصل روپ میں آ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پر کی وسعت کا یہ اندازہ حال ہے کہ یہ زمین و آسمان چھوٹے پڑ جائیں گے، چھوٹے پڑ جائیں گے، ان میں اتنی وسعت نہیں کہ یہ میرے پر کو روک سکے. کہا پھر، کہا یا رسول اللہ، اگر مجھے اصل صورت میں دیکھنا ہے تو آپ کو سدرہ پہ آنا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب سدرہ پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا جبریل اب تو سدرہ ہے، یہ تیری منزل ہے، یہ تیرا مقام ہے، یہیں تو رہتا ہے، یہیں سے اترتا اور چڑھتا ہے، اب تو دکھا دے. جبریل نے اپنے 600 پر پھیلائے، مصطفیٰ نے جبریل کو اصل صورت میں دیکھ لیا. جبریل نے پر کو سمیٹا، مصطفیٰ آگے بڑھے، جبریل نے دامن تھام لیا، کہا یا رسول اللہ بس ایک جھلک کی ضرورت ہے، یا رسول اللہ بس ایک جھلک کی تمنا ہے، یا رسول اللہ بس ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہو. آقا نے کہا اے جبریل یاد کر، میں تجھے مدینے میں کہا تھا تو مجھے سدرہ پہ بلایا ہے، اور یہاں بلانے کے بعد اپنی اصلی صورت کو دکھایا ہے. اب اگر تمہیں مجھے دیکھنا ہے تو سدرہ میں اتنی وسعت نہیں کہ وہ میرے حجاب کے پردے کو روک سکے. اے جبریل اگر تمہیں مجھے دیکھنا ہے اور اصل صورت میں دیکھنا ہے تو سدرہ سے آگے آنا ہوگا. جبریل قدموں میں پڑ گئے اور کہا یا رسول اللہ نہ یہاں سے آگے جا سکتا ہوں نہ آپ کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں. وہ جبریل، آقا جبریل، فرشتوں کے سردار جبریل، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے. آنے کے بعد ایک آیت، پورا قرآن ایک بارگی بھی نہیں آیا، تھوڑا 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 مشاہد صاحب تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے، ایک ایک آیت کر کے نازل ہوا ہے. قرآن کو ذرا دیکھو، جب جبریل امین قرآن لینے جاتے، ادب کا تقاضا یہ ہے، علامہ مفتی محمد داؤد صاحب قبلہ مصباحی کہ جبریل سمیٹ کر کے اپنے آپ کو نہیں لے جاتے، 600 پروں کو کھولتے اور کھولنے کے بعد قرآن کے استقبال کے لیے لہراتے، لے کر کے جاتے. 600 پر ان کے کھلے ہوتے، قرب میں پہنچتے، قریب پہنچتے. اب جبریل کا وجود تھر 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 کانپنے لگتا، کیسے لے جاؤں گا، کیسے بار کو اٹھاؤں گا. جبریل سجدے میں پڑ جاتے، سجدے میں پڑنے کے بعد رونے لگتے. جب رونا شروع کرتے، اللہ رحم، اللہ کرم، میں کیسے برداشت کروں گا، ارے یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے،
تیرا کلام ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، تیری بات ہے مولا، اس کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا؟ جبریل تھر 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 کانپتے۔ اللہ اللہ، امام غزالی فرماتے ہیں، حضرت عبدالعزیز دغباغ فرماتے ہیں کہ جب جبریل سر کو سجدے میں رکھ کر کے رونا شروع کرتے تو رحم و کرم کی برسات ہوتی، اور پھر ایسا ان پہ عرق رحمت خدا ڈالتا کہ وہ خشیت دور ہوتی، اور پھر ایک آیت قرآن کی حضرت جبریل لے کر کے آتے، جیسے ہی جبریل لے کر کے آتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر کے دیتے، تو حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل امین قرآن کی آیات پہلی لے کر کے آئے تھے اور آقا نے اسے لیا تھا، آپ کا وجود نازنین تھرا گئی تھی، آپ کے قلب اطہر پہ قرآن کو اتارا گیا تھا، قلب جنبش کرنے لگے تھا، وجود ہلنے لگے تھا، پورا مکہ ڈولنے لگا تھا، مصطفیٰ سجدے میں پڑ گئے تھے۔ پھر حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب سر کو اٹھائیے، آپ کا رب آپ سے کچھ چاہتا ہے، آپ کا رب آپ سے کچھ چاہتا ہے۔ مشاہد میاں توجہ چاہوں گا، کہا جبریل نے آپ کا رب آپ سے کچھ چاہتا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر کو سجدے سے اٹھایا اور چاہتے مصطفیٰ کی بات آئی، حضور نے ہاتھ اٹھا لیا، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کہا پروردگار عالم، توریت تیرا کلام ہے، زبور تیرا کلام ہے، انجیل تیرا کلام ہے، بہت صحیفے آئے وہ سب کے سب تیرے کلام ہے، مگر صرف اس دور کا نبی ہوا ہے، اس نبی کا کوئی امتی نہیں ہوا ہے۔ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ جو کلام تو میرے اوپر دے رہا ہے، میرے اوپر نازل کر رہا ہے، اے اللہ یہ میری امت کے بچوں کے سینے میں اتار دینا، انہیں اس کا حافظ قرآن بنا دینا۔ نہ یہ میرا کمال ہے، نہ ان کا کمال ہے، نہ ان کا کمال ہے، ارے یہ قرآن کا اعجاز ہے، ہم پڑھتے جاتے ہیں ہمارے سینے میں اترتا جاتا ہے۔ بھائیو عزیز دوست، تو قرآن کا حافظ بھی بنو اور قرآن کا عامل بھی بنو۔ صرف قرآن پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا، آپ قرآن پڑھو، نماز بھی پڑھو، قرآن پڑھو، ماں باپ کے احکام کو پہچانو، قرآن پڑھو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، قرآن پڑھو، اساتذہ کی خدمت کرو، قرآن پڑھو، سر جھکا کے چلو، قرآن پڑھو، اسلامی طرز زندگی پہ عمل کرو۔ قرآن تمہیں صرف قرآن پڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، قرآن تمہیں مکمل قرآنی زندگی میں اترتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ زندگی آپ کی بن گئی اور آپ نے اس طرح سے اپنی زندگی کو گزار لیا تو حضرت علامہ عبدالعلیم آسی فرماتے ہیں کہ میاں اگر عامل قرآن ہو جائے تو دنیا میں جاتے جاتے وہ خود اپنی قرآن خالی کر لے، پتہ نہ مرنے کے بعد کوئی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ وہ زندگی جو قرآنی زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی جو قرآنی زندگی بن جاتی ہے، مرنے کے بعد کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ مشاہد صاحب قرآن خوانی کریں یا نہ کریں، حافظ صاحب مولانا صاحب قرآن خوانی کریں یا نہ کریں، وہ اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھال کر کے گیا ہے۔ جو قرآن یہاں اس کی نگہبانی کر رہا تھا، وہی قرآن قبر میں اس کی مدد کر رہا ہے، اس کی حمایت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرفان صاحب آپ قابل مبارکباد ہیں۔